السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائیں اور نماز جمعہ کو قبول فرمائے، اور جو اللہ نے قبولیت کی ساعت اس میں رکھی ہے اللہ رب العزت اس سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہر قدم پر ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. تو پچھلے جمعے کو ہم نے گفتگو کی تھی، بس ابتدائی گفتگو تھی توحید اور شرک کی تعریف کے حوالے سے. میں یہاں پر مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس تعریف کو پھر سے ایک مرتبہ دہرا دوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت قبول فرمائیں. میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ اخلاص کی ہیں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے. ولم یکن له کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی جوڑ کا، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. یہ سورہ اخلاص ہے. اس میں خالص توحید بیان کی گئی. اس صورت میں خالص توحید بیان کی گئی. توحید کی تعریف ہم نے بتائی تھی کہ توحید کے معنی لغت میں آتے ہیں کسی شے کو ایک جان کر اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ ایک ہے. کسی شے کو ایک جان کر اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ. اور شریعت میں توحید کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ الوہیت اور اس کے خواص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا اعتقاد رکھنا، کہ اللہ کی الوہیت اور اس کے خواص میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کسی کے شریک نہ ہونے کا اعتقاد رکھنا، یہ توحید ہے. کسی کے شریک نہ ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ توحید ہے. ٹھیک ہے. اور اس صورت پاک میں سورہ اخلاص شریف میں قل هو اللہ احد شریف میں اسی خالص توحید کو بیان کیا گیا، اسی خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے. دراصل عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں. کفار کی مشرکین کی بہت سی قسمیں تھیں. تو اس میں دہریے بھی تھے اور مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ وغیرہ. اس صورت میں ان سب کی تردید کی گئی ہے، ان سب کا رد کیا گیا. دہریے کا بھی رد کیا گیا ہے اور مشرکین کا بھی رد کیا گیا ہے. اللہ کی صفات کے جو منکر ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے، اور اللہ کے لیے جو اولاد مانتے ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے، ان کا بھی رد کیا گیا ہے. هو اللہ، وہ اللہ ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے. یہاں پر دہریوں کی تردید ہے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ اللہ ہے. تو اس میں دہریوں کی تردید ہے، اس میں دہریوں کی تردید ہے. احد، وہ ایک ہے، وہ اس میں مشرکین کا مکمل رد ہے.
اس میں مشرکین کا، کیونکہ وہ کئی خدا مانتے ہیں، وہ کئی خدا مانتے ہیں، تو اس میں مشرکین کا رد ہے۔ اور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے، نہ اس کا کوئی باپ، اور نہ اس کے کوئی جوڑ کا، نہ اس کے کوئی برابر۔ یہ جتنی آیات ہیں اس میں کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت و الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، متصف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر، نہ شبیہ، نہ اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو خالص توحید کو بیان کیا گیا سورہ اخلاص شریف کے اندر۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کنز الایمان شریف لے کر کے ترجمہ اور اس کو پڑھیں، اور اس کے برابر میں سائڈ میں جو مختصر سی تفسیر دی گئی ہے اس کو کم سے کم 3 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں روز پڑھا کریں، ڈیلی پڑھا کریں۔ قرآن کریم سے اچھا درس کوئی نہیں ہے، قرآن کریم سے اچھا درس کوئی درس نہیں ہے۔ تو وہ درس روزانہ 2 آیتیں پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، 5 آیتیں پڑھیں، لیکن ڈیلی پڑھیں، پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جن سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ پیدا تو وہی چیز ہوگی نا جو پہلے نہ ہو اور وہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہمیشہ سے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کا رد ہے، اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کا رد ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں، بیٹیاں کہتے تھے، مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو مشرکین کا بھی رد ہو گیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور یہودیوں کا بھی رد ہو گیا کیونکہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، سب کا، یعنی قل هو اللہ احد شریف میں تمام باطل فرقوں کا رد فرما دیا اللہ رب العزت، سب کا رد، سب کا رد۔ تو خالص توحید بیان کی گئی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ ذات میں نہ ذات میں کوئی اس کے برابر، اس کا ہمسر، اس کا ساجی، اس کا ساتھی، اس کا شریک، اس کے برابر، اس کے جوڑ کا، نہ اس کی صفات میں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، اور وہ خالق ہے، اور وہ خالق ہے، اور باقی سب ممکن مخلوق اور حادث، سب ممکن مخلوق اور حادث۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہے، اس کی صفات جتنی ہیں ذاتی، قدیم، غیر محدود ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جیسے وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے خبر ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو قرآن مقدس میں جہاں اللہ کے لیے علیم آپ کو ملے گا، جہاں اللہ کے لیے لفظ سمیع ملے گا، لفظ خبیر ملے گا، بصیر ملے گا، رحیم ملے گا، رؤوف ملے گا، وہیں اللہ کے بندوں کے لیے، حضور کے لیے بھی رؤوف کا صیغہ ملے گا، رحیم کا صیغہ ملے گا۔ تو اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، رحیم، ہاں، تو وہ اس کی تمام صفات ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، اور محمد مصطفیٰ یا اور مخلوق کو اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ نے عطا کی۔ تو یہ سورہ اخلاص کے حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ
یہ تعریف وہاں سے وہاں تک کر لی تھی اور ہم اس سے نبٹ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے توحید کی تعریف کر لی تھی اور شرک کی تعریف بھی کر دی تھی کہ شرک کے معنی الوہیت یا اس کے خواص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کا اعتقاد رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک. شرک دو طرح کا بتایا تھا, شرک اصغر اور شرک اکبر. شرک اکبر یعنی اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت جاننا, یہ شرک اکبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بتایا تھا ایک چھوٹا شرک. شرک وہ بھی ہے لیکن وہ چھوٹا شرک ہے, اسے شرک اصغر کہتے ہیں. وہ ہے ریا اور نفاق کا دکھاوا. ریا اور نفاق دونوں میں دکھاوا ہوتا ہے, یعنی ریاکار بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے سب کچھ, اور منافق بھی سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. گویا اللہ کی رضا کے لیے ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. تو ہم نے یہاں تک جو ہے وہ اس کی تعریف کر دی تھی اور آپ کو بتا دیا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں شرک کی 3 قسمیں ہیں. غیر خدا کو واجب الوجود ماننا, اور غیر خدا کو خالق ماننا, یا غیر خدا کو لائق عبادت سمجھنا. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی کوئی عمل آپ کا, یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ شرک کب ہوگا؟ وہ شرک کب ہوگا؟ جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں, اس کو آپ یا تو واجب الوجود مانیں, واجب کہ اس کا وجود ضروری ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں, حالانکہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ کی ذات ہے جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں. تو ایسے ہی کسی اور کو ماننا کہ کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے, کوئی ذات ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں, اس کا وجود ضروری ہے, ہمیشہ سے ہے, ایسا کچھ ماننا, تو یہ شرک ہے. یہ سامنے والے کو سمجھ کر کے پھر اس کے لیے کوئی کام کرنا شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کو خالق ماننا, جیسے اللہ خالق ہے ویسے ہی کسی اور کو بھی خالق ماننا کہ یہ بھی خالق ہے, یہ بھی پیدا کرتا ہے, جیسے اللہ خالق ہے, اللہ پیدا کرتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھ کر, اعتقاد رکھ کر, نیت رکھ کر پھر کوئی کام کسی سامنے والے کے لیے کرنا, تو بھی شرک اکبر ہے. تو بھی. یا تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ واجب الوجود تو نہیں مان رہے اسے, واجب الوجود تو آپ صرف اللہ کو مان رہے ہیں, یا جو ہے وہ خالق تو اللہ کو مان رہے ہیں, جیسا کہ آگے آئے گا بھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ, تو کہیں گے. اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بتوں کی. تو تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ نے واجب الوجود تو نہیں مانا, واجب الوجود تو اللہ کو ماننے ہیں, خالق بھی اللہ کو ماننے ہیں, لیکن جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اسے عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں, اسے عبادت کا مستحق سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ کفار اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں, مشرکین اپنے, ان سے جب آپ پوچھو گے تو کہہ دیں گے نہیں خالق تو اللہ ہے, خالق تو اللہ ہے, واجب الوجود تو جو بھی ہے خالق تو اللہ ہے, وہ کہہ دیں گے خالق اللہ ہے. لیکن ان سے پوچھو کہ عبادت کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں, تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہ مان رہے کہ اللہ ہے لیکن ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو شرک 3 طریقے سے ہوگا. سامنے والے کو واجب الوجود مان لیں تو بھی شرک ہوگا کہ اس کا وجود خود سے, وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. خالق مان لیں سامنے والے کو جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے سوا کسی کو خالق مان لیں تو بھی شرک ہو جائے گا. لیکن واجب الوجود بھی نہ مانے, خالق بھی نہ مانے تو بھی کیا شرک ہو سکتا ہے؟ ہاں, تب بھی شرک ہو سکتا ہے اگر سامنے والے کے لیے آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ اس کی نیت, آپ اعتقاد اور نیت رکھتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, اسے لائق عبادت سمجھ رہے ہیں. تو شرک کی 3 قسمیں ہیں, واجب الوجود ماننا, خالق ماننا, یا سامنے والے کو عبادت کے لائق سمجھنا. تو اگر اب اس اعتقاد اور نیت کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو گویا شرک کرتے ہیں, تو گویا شرک کرتے ہیں. اب چاہے مدد مانگنا ہو کسی سے, چاہے کسی سے مدد مانگنا ہو, کسی سے بیٹا مانگنا ہو, اولاد مانگنا کا مسئلہ کہ کسی سے کہنا کہ آپ ہمیں اولاد دے دیجئے, کسی سے کہنا کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے, کسی غیر اللہ سے اس طریقے کے معاملات کرنا, یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا, یا مثال کے طور پر جو اور کہا جاتا ہے کہ قبر پر جا کر کے سجدہ کر لینا, غیر اللہ کو سجدہ کر لینا,
یہ تمام کام اور بھی اس کے علاوہ جو ہے استغاثہ ہے، توسل ہے، وسیلہ ہے، استعانت ہے، مدد مانگنا ہے، مدد طلب کرنا ہے کسی سے، یہ تمام کام، یا نظر ماننا، یہ تمام کام اگر سامنے والے کو آپ نے واجب الوجود سمجھ کر کیے، یا خالق سمجھ کر کیے، یا لائق عبادت سمجھ کر کیے تو شرک ہوگا۔ تینوں سمجھ کر کیے تب بھی شرک ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک رکھ کر کے کیا تب بھی شرک ہوگا، تب بھی شرک ہوگا۔ لیکن اگر آپ سامنے والے کو واجب الوجود نہیں مانتے، خالق بھی نہیں مانتے، مستحق عبادت بھی نہیں جانتے، لیکن آپ اس سے مدد مانگ رہے، تو کیا جب بھی شرک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ نہ تو آپ نے سامنے والے کو واجب الوجود مانا، واجب الوجود آپ اللہ کو مانتے ہیں، نہ سامنے والے کو آپ نے خالق مانا، خالق بھی آپ اللہ کو مانتے ہیں، نہ سامنے والے کو آپ نے لائق عبادت سمجھا، مستحق عبادت سمجھا، معبود سمجھا۔ معبود بھی آپ اللہ کو سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق بھی آپ اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو جانتے ہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں دل سے۔ تو پھر بس یہاں آ کر کے جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہابی ازم جتنا بھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سامنے والے کو واجب الوجود مانو یا مت مانو، خالق ہونے کا عقیدہ رکھو اس کے یا مت رکھو، اس کے مستحق عبادت ہونے کا عقیدہ رکھو، یعنی وہ لائق عبادت ہے یا نہیں ہے یہ عقیدہ رکھو یا مت رکھو، بغیر عقیدے اور نیت کے بھی، یعنی یہ عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ رکھو کہ واجب الوجود اللہ، خالق اللہ، اور لائق عبادت صرف اللہ۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ کے بھی یہ کام کرو، کسی سے مدد مانگو، تو بھی آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ ان کا مذہب یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ نہیں، آپ اس بندے کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے، جو خالق اللہ کو مانتا ہے، جو رازق اللہ کو مانتا ہے، جو زندگی دینے والا اللہ کو مانتا ہے، جو موت دینے والا اللہ کو مانتا ہے، جو خوشی دینے والا اللہ کو مانتا ہے، جو غم دینے والا اللہ کو مانتا ہے، جو تکلیف دینے والا اللہ کو مانتا ہے، جو تکلیف دور کرنے والا اللہ کو مانتا ہے، جو مستحق عبادت، عبادت کے لائق صرف اللہ کو مانتا ہے۔ آپ ایسے مسلمان پر کیسے شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہو؟ کیسے آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مشرک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر عبادت کہتے کسے؟ پھر عبادت یعنی وسیلہ پکڑنا عبادت نہیں، استغاثہ کرنا، ڈائریکٹ مدد چاہنا، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ امداد کن، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے۔ ڈائریکٹ آپ نے تو اللہ کو نہیں پکارا، آپ نے تو نہیں کہا یا اللہ میری مدد فرما، یا الہی مدد کر، یا الہی رحم فرما۔ آپ نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اے غوث اعظم میری مدد کیجیے، آپ نے تو یہ کہا نا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا تو آپ نے شرک کیا، آپ کا عقیدہ، آپ کی نیت، آپ کا اعتقاد سب ایک طرف، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ نے شرک کیا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اتنی جلدی مت کرو، ایک مسلمان کو مشرک مت بناؤ، ایک مسلمان کو مشرک تھوڑا سا توقف کر لو، اور تھوڑا سا توقف کر کے یہ سمجھ لو کہ آیا عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت جب تک عبادت کی ڈیفینیشن، عبادت کی تعریف آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ یہ نہیں طے کر پائیں گے کہ کون سا کام توحید ہے اور کون سا کام شرک ہے، کون سا کام توحید ہے، کون سا کام شرک ہے۔ تو جب تک آپ اس کی تعریف کو صحیح سے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں عبادت؟ قاضی ناصر الدین بیضاوی علیہ رحمہ، ان کی تفسیر بیضاوی بڑی مشہور تفسیر ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، وہ پوری دنیا سے چھپتی ہے اور دنیا کی ہر یونیورسٹی میں موجود ہے، ہر مکتبے میں موجود ہے، ہر لائبریری میں موجود ہے، کوئی لائبریری خالی نہیں، سب جگہ سے چھپتی ہے، سب جگہ پڑھی جاتی ہے، سب جگہ پڑھائی جاتی ہے، سب جگہ
وہ درس و تدریس میں شامل رہتی ہے۔ وہ قاضی ناصر الدین بیضابی علی رحمہ اپنی تفسیر، اس تفسیر بیضابی کا نام ہے انوار التنزیل، اس میں عبادت کی تعریف انہوں نے یوں لکھی ہے: العبادہ ہی اقصی غایت الخضوع، ہی اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی عبادت فروتنی اور تابعداری، فروتنی اور تابعداری کی آخری حد کا نام ہے، تابعداری کی آخری حد کا نام ہے، آخری حد، بالکل انتہائی درجے کی حد، عاجزی، انکساری، تابعداری، فرما برداری کی آخری حد کا نام ہے عبادت۔ آخری حد کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ علامہ نصفی نے بھی مدارک التنزیل میں عبادت کی یہی تعریف لکھی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب آخری حد کیا ہے، انتہائی عاجزی، تابعداری کیا ہے، تو نماز میں اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر کہنا بھی عبادت ہے، یہاں تک آنا بھی عبادت ہے، آپ جو گھر سے چل کر کے یہاں تک آئے یہ آنا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر کہنا بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا بھی، رکوع میں جانا بھی عبادت ہے، قعدہ بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انتہائی درجے کی تابعداری، آخری حد کی سجدہ ہے، سجدے سے زیادہ تو کچھ نہیں بچا نا، آپ آئے، کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، لیکن اب تو ماتھا ٹیک دیا نا آپ نے، مطلب اس سے تو اب کوئی اوپر آخری حد نہیں ہوگی نا، تو اب آخری حد ہو گئی نا کہ آپ نے پیشانی ٹیک دی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ آخری حد سجدہ ہے، آخری حد سجدہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی نے سجدہ کر لیا کہ آخری حد سجدہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ آخری حد سجدہ ہے اور کسی نے سجدہ کر لیا تو اس نے اس کی عبادت کی اور اسے معبود بنایا۔ مثال کے طور پر میں نے بھی آپ سے کیا کہا کہ مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے پہنچے، میں بھی پہنچا، آپ بھی پہنچے، سب لوگ پہنچے، میں عالم تھا، میں نے جا کے شرعی آداب میں، شرعی حدود میں نے حاضری دی، جیسا کہ حاضری دینے کا حکم ہے کہ جیسے زندگی میں بزرگ کے آپ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے رہتے تھے ادب احترام کے ساتھ، منہ پہ تھوڑی نہ چڑھتے تھے کسی کی، یا وہ لیٹا ہوتا تو سرہانے تھوڑی نہ چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، یا اس کے بستر پہ تھوڑی نہ چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، یا اس سے لگ کے تھوڑی نہ بیٹھ جاتے تھے، سٹ کے تھوڑی نہ بیٹھ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ اپنے والد کو دیکھ لو، وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے رہتے ہو، آپ اپنی والدہ کو دیکھ لو، وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کھڑے رہتے ہو، وہ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہو، بھائی آپ کے والد آپ کی والدہ بیٹھے ہوئے، وہ کھڑے ہو گئے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک احترام ہے والدین کا، یہ ایک احترام ہے۔ تو بزرگوں کا ایک احترام ہے، آپ اپنے پیر کے، استاد، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنے شیخ، اپنے بزرگ کے پاس جائے، اپنے پیر و مرشد کے پاس جائے، اپنے استاد کے پاس جائے، ادب و احترام سے کھڑا رہتا ہے، ادب و احترام سے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جیسے زندگی میں ادب و احترام بجا لاتے تھے، ایسے ہی جب وہ قبر انور کے اندر موجود ہے بزرگ، تو بھی وہی ادب و احترام، 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے رہو، جا کر کے جو کچھ آپ کو میسر آئے قرآن کی تلاوت کرو، ہدیہ درود و سلام پیش کرو، اور اللہ سے دعا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ لیکن وہیں یہ تو میں نے کر لیا، لیکن وہیں ایک شخص آیا اور وہ بھٹ دیسی آ گئے، وہ سجدے میں گر گیا، وہ سجدے میں گر گیا۔ جیسے کہ میں نے کلیئر شریف میں جب قرآن سنایا تھا 2013 یا 14 کی بات ہے، تو میں عصر کے بعد روزانہ جاتا تھا قرآن کریم پڑھنے کے لیے، پارہ پڑھنے کے لیے۔ میں 3 پارے وہیں حضرت کے پاس ہی بیٹھ کر پڑھتا تھا، صابر پاک علی رحمۃ رضوان میں، تو روضہ شریف کے اندر ہی بیٹھ کر میں 3 پارے وہاں سکون سے پڑھ لیتا تھا۔ تو میں وضو کر رہا تھا عصر کی نماز کے لیے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا، وضو کر کے اور قبلہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، اور وہ سجدہ ادھر کو کر رہا ہے مزار شریف کے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بولا تم جیسے لوگوں نے ہی اہل سنت والجماعت کو بدنام کر دیا، تم لوگوں کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے۔ ابھی اگر کوئی وہابی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث دیکھ لے گا، تمہارا فوٹو کھینچ کے ویڈیو بنا کے ڈال دے گا، دیکھو بریلوی یہ کرواتے ہیں۔ بریلوی نہیں کرواتے بھائی، تم کر رہے ہو یار، یہ تم نے خود کر لیا، یہ تم سے کسی نے نہیں کہا کرنے، یہ تم نے خود کر لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مان لیا کہ ایک
عام آدمی نے جو لا علم ہے، جس کے پاس شریعت کا علم نہیں، جس کے پاس شریعت کی معلومات نہیں، وہ میں نے مان لیا چلو وہ گر گیا بھٹ دیسی جا کے. تو اب سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے، فیضان میاں بھی کھڑے ہوئے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک شخص وہ کھڑا ہوا ہے جو وہابی ازم سے تعلق رکھتا ہے، یا غیر مقلد یا سلفی ازم سے تعلق رکھتا ہے، سلفی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یا مودودی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یا دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یا تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. ان سب لوگوں کی نظر میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. تو اب سامنے والے نے پوچھا کہ جناب آپ دونوں کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں اس سے پہلے بولتا کہ سامنے والے نے بول دیا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک ہو گیا، یہ اس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، یہ مشرک ہو گیا. تو انہوں نے ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا کہ مشرک ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں بھائی، تھوڑا توقف کرو، تھوڑا توقف کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی مت کرو شرک کا فتویٰ لگانے. کیوں؟ یہ شخص مسلمان ہے، یہ شخص یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، یہ اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے، یہ اللہ کو خالق مانتا ہے، یہ اللہ ہی کو لائق عبادت مانتا ہے، مستحق عبادت جانتا ہے. اس سے ذرا یہ تو پوچھ لو کہ اس نے کس نیت سے سجدہ کیا، یا کس نیت سے گر گیا بھٹ دیسی آ کر کے، معبود سمجھ کر کے سامنے والے کو معبود سمجھ کر، یا بس ایسی بس دل امنڈ آیا، آنکھیں بھر آئیں، اور بھٹ دیسی بس چاہ میں، لگن میں، ادب میں، احترام میں جیسے آپ کو اپنے ماں باپ کو چپٹ جاتا ہے، ان کے قدموں میں گر جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ جب لوگ باہر جاتے ہوتے ہیں سفر میں، ان سے رہا نہیں جاتا، دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ قدموں کو بوسہ بھی دے لیتے ہیں. چپٹ جاتے ہیں، نہیں چپٹ جاتے ہیں، قدموں کو بوسہ بھی دے لیتے ہیں. اب سامنے والا دیکھ کے کیا کہے گا کہ یار ان نے تو باپ کو سجدہ کر دیا نا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے قدموں کو بوسہ دیا ہے، اس نے قدموں کو. تو میرا کہنا یہ ہے، یہ دیکھ لو کہ ان نے قدموں کو بوسہ دیا، یہ سجدہ کیا ہے. اتنی جلدی مت کرو فتویٰ لگانے. جیسا کہ ڈاکٹر اقبال جب گئے تھے عبدالعزیز کے زمانے میں، عبدالعزیز بادشاہ تھے سعودی عربیہ کے، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے کسی کو قبر سے لپٹتے ہوئے دیکھا. تو انہیں معلوم تھا کہ سعودی حکومت فوراً شرک کے گولے داغ دیتی ہے اور ٹھوک دیتی ہے فتوے کہ یہ مشرک ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس کی کوئی قضا آ جائے اور اس کے اوپر کوئی الزام اور چارجز لگ جائیں، تو انہوں نے اپنے شعر میں کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبدالعزیز تم اس شخص کے بارے میں جلدی نہ کرنا، ممکن ہے کہ یہ اپنی پلکوں سے روضہ رسول کی صفائی کر رہا ہو. یہ مت سمجھ لینا کہ یہ وہاں پر یہ عبادت کے لیے جھک گیا، یہ عبادت کے لیے. جیسا کہ ایک خوبصورت اسی میں کا حدیث میں واقعہ، حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول، حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہے. وہ مروان بن حکم خلیفہ، مروان بن حکم وہ گورنر وہاں پر، ٹھیک ہے. اس نے جو ہے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے روضے کو چمٹے ہوئے ہیں، روضے پر پڑے ہوئے ہیں، اوندے منہ حضور کی قبر انور پر پڑے ہوئے ہیں، چپٹے ہوئے ہیں. اس نے آ کر پیچھے سے گردن پکڑ کے کہا، اے بوڑھے کیا کر رہے ہو تم؟ جب گردن پکڑ کے پیچھے کو اٹھایا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ. جب انہوں نے چہرہ اٹھا کے اوپر کو دیکھا تو مروان نے دیکھا کہ یہ تو ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہیں. وہ گھبرا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مسند احمد ابن حنبل میں اس حدیث پاک کو صحت کے ساتھ بیان کیا ہے. انہوں نے فرمایا، اتیت النبی ولم آت الحجر، اے مروان میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، کسی بت کے پاس نہیں آیا ہوں. جو تو میری گردن پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو یہ، اگر میں یہاں کے لپٹ گیا چپٹ گیا روزے سے قبر انور سے تو یہ مت سمجھنا کہ میں جو ہے وہ کسی بت کو جو ہے وہ سجدہ کرنے آ گیا، ماتھا ٹیکنے آ گیا کسی بت کے آگے. نہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، میں رسول اللہ کے پاس. تو اب مجھ سے جو پوچھے گا میں کہوں گا کہ ٹھہر جاؤ. وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو ہی مستحق عبادت جانتا ہے. اتنی جلدی نہ کرو اس پر شرک کے چارجز لگانے میں. اس سے نیت پوچھ لو اس کی. اگر واقعی اس نے سامنے والے کو واجب الوجود مانا ہے یا خالق مان کر سجدہ کیا ہے یا اس نے مستحق عبادت جان کر سجدہ کیا تو تم سے پہلے ہم شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے ہم لگا دیں گے. اور اگر اس نے ایسا کوئی اعتقاد اور نیت نہیں رکھا سامنے والے کا
صرف ادب و احترام میں پڑ گیا، گر گیا، منہ کے بل اوندھے بل گر گیا، صفائی کرنے لگا، یا جو ہے وہ محبت میں اور وارفتگی میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور گر پڑا، قدموں سے لپٹ گیا، تو تم اس پر شرک کا فتویٰ مت لگاؤ۔ ہاں اگر اس نے سجدے کی حالت اختیار ہی کر لی ہے اور تعظیم ہی کی نیت سے کر لی مان لو، تو پھر یہ کہو کہ یہ حرام ہے۔ شرک الگ چیز ہے، حرام ہونا الگ چیز ہے۔ شرک ہونا کسی چیز کا الگ ہے اور حرام ہونا کسی چیز کا الگ ہے۔ تو شرک ہونا الگ ہے، حرام ہونا الگ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آخری حد کیا ہے؟ سجدہ ہے، تو میں نے بتایا کہ اس نے سجدہ کر لیا۔ تو اگر کوئی آخری حد سجدہ کہہ دے، کیونکہ آخری حد کا نام عبادت ہے نا، تابعداری کی آخری حد کا نام عبادت۔ اور کوئی اگر پوچھو کسی سے کہ آخری حد کیا، تو کہے گا سجدہ، کیونکہ اس سے زیادہ آخری حد بچی نہیں اب۔ تو اس پر یہ اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ مثلا نماز تکبیر تحریمہ سے سلام تک مکمل عبادت ہے، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل عبادت۔ اگر عبادت صرف سجدے کا نام ہے تو قیام، قرات، رکوع، سجود، رکوع اور ذکر اور عبادت یہ سب نکل جائیں گے اس سے پھر، جبکہ یہ سب بھی عبادت، یہ سب بھی عبادت ہے۔ تم تو سجدے کو کہہ رہے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی سامنے والے کو مستحق عبادت جان کر ہاتھ باندھے یا نہ باندھے، صرف اس اعتقاد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ یہ سامنے والا مستحق عبادت ہے، یا خالق ہے، یا واجب الوجود ہے، تب بھی وہ مشرک ہے۔ سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، سجدہ بہت دور کی بات ہے۔ ہم احناف تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور اسے آہٹ کسی کی محسوس ہو اور وہ رکوع میں ہو، تو وہ 2 تسبیح بھی نہیں بڑھا سکتا، 3 تسبیح بھی نہیں بڑھا سکتا، بس صرف اس لیے کہ وہ بندہ آ کر کے رکوع میں شریک ہو جائے گا، اسے رکعت مل جائے گی۔ نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے، تسبیح صرف اللہ کے لیے۔ تسبیح آپ کسی کے انتظار کے لیے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہوں کہ ایک تسبیح بڑھانے کی اجازت نہیں غیر اللہ کے لیے، وہ عبادت کرنے کا حکم دیں گے کسی کا؟ کیسے فتویٰ لگا دیتے ہو حنفیوں پر، اہل سنت والجماعت پر شرک کا، کہ یہ لوگ مشرک شرک کرواتے ہیں؟ جو لوگ ایک تسبیح بڑھانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کیسے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے؟ ایک تسبیح، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، عبادت اللہ ہی کی، بس اس کے انتظار میں کہ وہ شریک ہو جائے گا، اس لیے بھی اجازت نہیں ہے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر تابعداری کی آخری حد سجدہ ہے تو پھر روزے کا کیا ہوگا؟ تو پھر روزے کا کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ حج کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو عبادت ہے، ان میں تو سجدہ نہیں ہے، ان میں تو پھر آخری حد ہے کیا؟ تابعداری کی آخری حد ہے کیا؟ روزے اور زکوٰۃ میں سجدے کا کہیں پتہ نہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور قربت سے، جماع سے، صحبت سے قصداً بعد رہنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے، عمل جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ سجدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ نیت کے ساتھ مستحق کو خاص مقدار مال کا مالک بنا دینا، نیت کے ساتھ نیت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نیت نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کو بہت ہی خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سجدہ نہیں۔ حج بھی احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کا نام ہے۔ فرض یہی ہے، باقی واجبات و سنن و آداب ہے، اس لیے فروت نہیں۔ تابعداری کی انتہائی حد صرف سجدے کو ماننا یہ درست نہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ عبادت انتہائی درجے کی تابعداری کا نام ہے اور پوچھے کوئی انتہائی درجے کی تابعداری کیا ہے، تو اگر کوئی کہے کہ سجدہ ہے تو اعتراض ہوگا کہ سجدہ روزے میں تو سجدہ ہے نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ میں جو سجدہ ہے نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ حج میں تو سجدہ ہے نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ قیام، قرات، رکوع، سجود، تسبیح، سجدہ ہے نہیں، عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر مطلقاً کسی کا سجدہ کرنا اگر اس کی عبادت ہو، میں نے کہا کہ ایک بندہ آ کر کے گر گیا، پڑ گیا۔ اب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ نہیں، مسلمان ہے، موحد ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، واجب الوجود مانتا ہے، خالق مانتا ہے، ٹھیک ہے، مستحق عبادت جانتا ہے، اتنی جلدی نہ کرو اس پر شرک کا فتویٰ لگانے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، اتنی جلدی نہ کرو اس پر، اتنی جلدی نہ کرو، جان لو کہ وہ کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، یہ تو ان نے سجدہ کیا ہے، چاہے تعظیم کا ہو یا کسی چیز کا، ہم تو اسے مشرک کہیں گے۔ تو ہمارا کہنا یہ کہ نہیں، اتنی جلدی نہیں کرو، کیونکہ اگر یہ کرو گے
کہ مطلقاً کسی کے سامنے گر جانا پڑ جانا یہ سجدہ ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ فرشتوں نے بحکم الہی حضرت آدم کو سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ تو صرف اللہ کو ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے مطلقاً. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے فرشتوں کو؟ کیا اللہ فرشتوں کو شرک کا حکم دے رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ خود شرک کروا رہا ہے، کیونکہ تم نے تو مطلقاً کہہ دیا. تم تو نیت اعتقاد کوئی دیکھ ہی نہیں رہے ہو، تم تو عبادت کے سجدے میں اور تعظیم کے سجدے میں کوئی فرق کر ہی نہیں رہے ہو. تم تو سب کو ایک ڈنڈے سے ہانک رہے ہو کہ نہیں تعظیم کا سجدہ ہے تو بھی مشرک، عبادت کا سجدہ ہے تو بھی مشرک. ہم کہہ رہے نہیں فرق کرو، اگر فرق نہیں کرو گے تو بہت چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، فرشتے بھی مشرک ہو جائیں گے. اور یہ شرک کروانے والا کون ہوگا تمہارے اس عقیدے کے مطابق؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو یہ تعظیم کا سجدہ ٹھیک ہے، مگر وہ نہ حضرت آدم کی عبادت گزار ہوئے. فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، مگر وہ حضرت آدم کی عبادت گزار نہ ہوئے. نہ حضرت آدم کو انہوں نے معبود جانا، نہ انہوں نے حضرت آدم کو نہ انہوں نے واجب الوجود مانا، نہ حضرت آدم کو خالق مانا، نہ حضرت آدم کو مستحق عبادت جانا، عبادت کے لائق جانا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا عبادت، ان کا سجدہ، وہ ان کے اس سجدے نے انہیں مشرک نہیں بنایا. ان کے اس سجدے نے انہیں مشرک کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو خالق نہیں مانا، معبود نہیں مانا، معبود جان کر خالق جان کر سجدہ نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ شرک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا یقیناً وہ مشرک ہو جاتے، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ مشرک ہو جاتے. اور صرف ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا وہی شرک سے محفوظ ہوتا، اس نے کیا نہیں، تو اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو، تو سب سے بڑا موحد تو ابلیس ہوتا، سب سے بڑا توحید کا علمبردار تو اسی نے تو سجدے سے انکار کیا تھا. فرشتوں نے تو کیا تھا سجدہ، سب نے کیا تھا اور ایک ساتھ کیا تھا، سب نے کیا تھا اور ایک ساتھ کیا تھا. تو حالانکہ سجدے پر رب تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی تعریف کی ہے اور ابلیس کو نکال کر کے باہر کر دیا ہے، ابلیس کو نکال کر کے باہر کر دیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کی والدہ نے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، جو قرآن میں ہے سورہ یوسف میں. میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ 11 ستارے ان کے بھائی، وہ چاند اور سورج ان کے والد اور والدہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، انہوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پرستار ٹھہرا، نہ حضرت یوسف کو معبود جانا، اور نہ ان کو سجدہ کرنے کی وجہ سے مشرک ہوا. کیوں نہیں ہوئے وہ مشرک؟ اعتقاد اور نیت نہیں. نہ انہوں نے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو واجب الوجود مانا، نہ خالق مانا، نہ مستحق عبادت. اگر ان میں سے کوئی ایک عقیدہ ہوتا تو مشرک ہو جاتے، فرشتے بھی سب کے سب مشرک ہو جاتے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن کسی کا عقیدہ نہیں، صرف ان کی توقیر و تعظیم کرنے والا قرار پایا. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ مطلقاً سجدہ کر لینا بھی عبادت نہیں، صرف سجدہ بھی عبادت. تو پھر عبادت ہے کیا؟ جب مطلقاً سجدہ کرنا بھی عبادت نہیں ہے، اگر مطلقاً سجدہ کرنا عبادت ہوتا تو فرشتے مشرک ہو جاتے نا. صرف سجدہ کرنا یعنی سامنے والے کو رب مانو مت مانو، معبود مانو مت مانو، خالق مانو مت مانو، یعنی خالق نہ مانو، معبود نہ مانو، رب نہ مانو، واجب الوجود نہ مانو، مستحق عبادت نہ مانو، پھر بھی مشرک ہو جاؤ گے. اگر یہ عبادت کی تعریف ہوتی تو پھر فرشتے نہیں بچتے شرک سے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے 11 بیٹے نہیں بچتے شرک سے. پھر عبادت ہے کیا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آگے گفتگو جاری رہے گی کہ پھر عبادت ہے کیا، پھر عبادت ہے کیا. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز 1:15 پر سنتیں ادا کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا. اللہ رب العزت عبادت ہماری قبول فرمائے. یہاں سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی کہ پھر عبادت ہے کیا، پھر عبادت. اب سوال یہ نہیں ہے کہ پھر شرک کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھر عبادت کیا ہے، پھر عبادت کیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.